بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یتیم کو دھکا دینا یہ ہے کہ اس کا حق روکتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے دھکے دینے سے اس پر ظلم کرنا مراد ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کو آخرت کے دن کا یقین ہوگا، وہاں کی جزا اور سزا کا پورا وثوق ہوگا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور اپنے مال کو جمع کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ خوب خرچ کرے گا، اس لیے کہ جس کو اس کا کامل یقین ہو جائے کہ آج اگر میں اس تجارت میں 10 روپے لگا دوں، کل کو ضرور مجھے 1000 جائز طریقے سے ملیں گے، وہ کبھی بھی اس میں تعامل نہ کرے گا۔ اور جن نمازیوں کا اس میں ذکر ہے، ان کے متعلق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے سامنے تو دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں اکیلے ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ متعدد حضرات سے نقل کیا گیا کہ نماز کو چھوڑنے سے مراد تاخیر سے پڑھنا ہے کہ بے وقت پڑھتے ہیں۔ معون کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں۔ اس کی تفسیر بعض علماء سے نقل کی گئی ہے، لیکن اکثر علماء سے جو تفسیرین منقول ہیں، ان کے موافق معمولی روزمرہ کے برتنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں معون کا مصدقہ، مصداب یہ چیزیں قرار دیتے تھے۔ ڈول مانگا دے دینا، ہانڈی، کلاڑی، ترازو اور اس قسم کی جو چیزیں ایک دوسرے کو مانگی دے دی جاتی ہیں کہ اپنا کام پورا کر کے واپس کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ معون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، جیسا کہ کلاڑی، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ اور بھی متعدد روایت میں یہ مضمون کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معون کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی جڑ تو زکوٰۃ ہے اور ادنیٰ درجہ چھلنی، ڈول، سوئی کا دینا وغیرہ وغیرہ ہے۔